کتاب ہے کتاب الوضو، باب خروج النساء الى البراز، عورتوں کا پیشاب پخانے کے لیے جانا۔ اچھا، ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كنا يخرجن بالليل اذا تبرزن الى المناصب وهو صعيد افيح، فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وآله احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يفعل۔ کتنی بے غیرتی کی باتیں نقل کرتے ہیں، توبہ توبہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں پیشاب کے لیے جاتی تھی باہر، اوکے، اور صحرا میں جا کے ادھر پیشاب پخانا کرو، اور عمر ہمیشہ کہتے تھے، فکانا عمرو، عمر ہمیشہ کہتے تھے للنبی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، احجب نساء، اپنی عورتوں کو پردہ دے دو، اپنی عورتوں کو پردہ دے دو، حجاب دے دو۔ فلم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتے۔ او بھائی او بغیرتو، او کمینو، تمہارا ایمان کہاں، دین کہاں، تمہارا عقل کہاں؟ تم یہی عمر کی تم بھائی فضیلت اسی طرح بناتے ہو کہ عمر کا جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قبیح کام، کس کو عورتیں جا رہے ہیں ادھر، چلے جاتی ہیں صحرا میں ادھر، اور نہ کوئی حیا نہ کوئی پردہ، کچھ بھی نہیں۔ پھر عمر آ کے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹتے ہیں کہ آپ کی عورتیں 10 عورتیں وہ لائن بنا کے چلی جاتی ہیں صحرا میں، ان کو پردہ دیا کرو ہے، اور وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس پہ اثر ہی نہیں ہوتا۔ ناظرین، ابھی آپ نے ایک نہایت ہی بدتمیز، جھوٹے اور گھٹیا قسم کے انسان کی گفتگو کو سنا۔ یہ شیعوں کا حسن اللہ یاری ہے۔ اس نے بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی، پھر اس کے بعد اس کے اندر جو غلاظت بھری ہوئی تھی، اس غلاظت کو اس نے باہر نکالا، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان میں گستاخی کی، میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی شان میں گستاخی کی، ازواج مطہرات کی شان میں اس نے گستاخی کی۔ حدیث مبارکہ اس نے بھی پڑھی، آپ نے سماعت کی، میں بھی حدیث مبارکہ پڑھتا ہوں۔ حدیث مبارکہ پڑھنے سے قبل ایک بات جو ہے اپنے ذہنوں میں رکھیے گا۔ گزشتہ زمانے میں چونکہ گھروں کے اندر بیت الخلاء نہیں ہوتے تھے، واش روم نہیں ہوتے تھے، تو مرد و خواتین قضائے حاجت کے لیے گھروں سے باہر جاتے تھے۔ آج کل کے دور میں بھی وہ گاؤں یا دیہات کہ جن میں سیوریج کا نظام نہیں ہے، وہاں پر بھی لوگ قضائے حاجت کے لیے گھروں سے باہر جاتے ہیں۔ تو گزشتہ زمانے میں بھی جب لوگوں کے گھروں میں واش روم نہیں تھے تو قضائے حاجت کے لیے وہ گھروں سے باہر جاتے تھے، اور اس کی اجازت بھی تھی، جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ قد اذن ان تخرجن فی حاجتکن قال ہشام یعنی البراز۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ حدیث مبارکہ کی راویہ ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ عورتوں کو گھروں سے باہر نکلنے کی اجازت تھی، یعنی قضائے حاجت کے لیے وہ گھروں سے باہر جا سکتی تھی۔ تو یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ اس وقت، اس دور میں بھی گھروں میں جب واش روم نہیں تھے تو خواتین جو ہے قضائے حاجت کے لیے گھروں سے باہر جاتی تھی۔ اب حدیث مبارکہ بخاری شریف یہ دارالکتب علمیہ کا چھاپا ہے میرے پاس، اس کا جو باب ہے، باب نمبر 13 ہے، باب خروج النساء الی البراز۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت فرماتی ہیں کہ ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کننا یخرجن باللیل اذا تبرزنا الی المناصر۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات قضائے حاجت کے لیے، مناسے ایک جگہ کا نام ہے، اس کی طرف جاتی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ازواج مطہرات کب جاتی تھی؟ باللیل، رات کو جاتی تھی۔ یہ ازواج مطہرات کا پردہ دیکھیے، وہ دن کو قضائے حاجت کے لیے نہیں جاتی تھی۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ آپ کی ازواج مطہرات قضائے حاجت کے لیے جاتی تھی، لیکن کب جاتی تھی؟ دن کو نہیں، رات کو جاتی تھی۔
اور اس نے یہاں پہ جو سب سے پہلا جھوٹ بولا اپنی ویڈیو میں، اس نے کہا جی حضور علیہ السلام کی 10 ازواج مطہرات جو ہے وہ لائن لگا کر معاذ اللہ کی تال لگا کر قضاء حاجت کے لیے جاتی تھی، گھروں سے باہر جاتی تھی۔ میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ اس حدیث مبارکہ میں بلکہ اس حدیث مبارکہ کو چھوڑو، اس حدیث مبارکہ میں یا اس کے علاوہ پوری بخاری شریف ہے، یا پوری بخاری شریف کے علاوہ سیاستہ میں سے تم اس کو دکھا دو، کوئی ایسی روایت، کوئی ایسی حدیث مبارکہ دکھا دو جس کے اندر یہ لفظ موجود ہو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ازواج مطہرات 10 ازواج مطہرات آپ کی تال لگا کر قضاء حاجت کے لیے جاتی تھی۔ اتنا بڑا تم نے جھوٹ بول دیا اور لوگوں کے ایمان کے، لوگوں کے عقائد کے تم دشمن بن کے بیٹھے ہوئے ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ازواج مطہرات 10 کی تال لگا کر قضاء حاجت کے لیے جاتی تھی۔ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ اپنی طرف سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اچھا، یہ اس کا پہلا جھوٹ جو اس نے بولا۔ آگے، فَكَانَ عُمَرُ یقول للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احجب نساءک، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے، کیا عرض کرتے؟ احجب نساءک۔ اس نے کیا ترجمہ کیا؟ احجب نساءک۔ اس نے کیا معنی کیا؟ اپنی عورتوں کو پردہ دے دو، اپنی عورتوں کو پردہ دے دو، یہ اس نے معنی کیا، اور کہا کہ حضرت عمر فاروق معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈانٹا کرتے تھے۔ میں پھر اس کو چیلنج کرتا ہوں، یہ اس حدیث مبارکہ میں یا اس حدیث مبارکہ کے علاوہ پوری بخاری شریف ہے، پوری بخاری شریف میں یہ کہیں سے بھی یہ الفاظ دکھا دے کہ حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ ہوں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کو ڈانٹا کرتے تھے، یہ پوری حدیث مبارکہ ہے۔ اس میں سے یہ جو تم نے ترجمہ کیا، جو معنی لیا کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کو ڈانٹا کرتے تھے، یہ جو ڈانٹنا، یہ تم نے کس عربی لفظ کا ترجمہ کیا؟ اپنے طرف سے ترجمے کر کے اور اپنی طرف سے خود ہی گستاخی کر کے آگے کہہ رہے ہو کہ امام بخاری رحمہ نے گستاخی کر دیا، اہل سنت کی کتابوں میں یہ گستاخی موجود ہے۔ تمہاری بات یہ ہے کہ تمہاری جو عقل دماغ کا اوپر والا پورشن ہے نا، وہ فارغ ہوا ہے، تمہارے دماغ کا اوپر والا پورشن وہ فارغ ہے۔ یہاں پر کہیں بھی ایسا کوئی بھی لفظ نہیں ہے کہ جس کا یہ معنی بن رہا ہو کہ معاذ اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا کرتے تھے۔ یہ تم ثابت کر دو، یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور کوئی ایک لفظ دکھا دو کہ جس کا تم نے یہ معنی کیا ہو، ڈانٹنا تم نے معنی کیا ہو۔ یہاں پہ پوری حدیث شریف میں نہیں ہے، بلکہ پوری بخاری شریف میں نہیں ہے۔ اتنا بڑا یہ جھوٹا ہے، آپ بھی حساب لگا لیں اس کا۔ اور آگے کیا کیا اس نے؟ احجب نساءک، پردہ دے دو، اپنی بیویوں کو پردہ دے دو۔ اور آگے اس نے جو حدیث مبارکہ میں بھی الفاظ ہے فلم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، اور حضور علیہ السلام ایسا نہیں کرتے تھے۔ وہ میں بعد میں بتاتا ہوں کہ حضور علیہ السلام ایسا کیوں نہیں کرتے تھے، لیکن اس سے قبل جو اس نے یہ کہا احجب نساءک، اپنی بیویوں کو، اپنی عورتوں کو پردہ دے دو۔ احجب نساءک، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی میں خود نہیں کروں گا، بلکہ اس کا معنی، اس کا ترجمہ میں وہ کروں گا جو چوٹی کے محدثین نے کیا، جو شارحین نے کیا۔ احجب نساءک معنی امام عینی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کے اندر، اور اس کے علاوہ امام قسطلانی الرحمہ نے ارشاد الساری کے اندر، اور اس کے علاوہ امام ابن حجر اسقلانی الرحمہ نے فتح الباری شرح صحیح بخاری کے اندر احجب نساءک اس کا جو معنی کیا ہے میں وہ بیان کرنے لگا ہوں، اپنی طرف سے نہیں۔ چوٹی کے جو شارحین ہے، جو محدثین ہے، ان کا معنی انہوں نے اس سے کیا معنی کیا؟ اس کا معنی انہوں نے، اس کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا احجب نساء کا مطلب یہ ہے کہ حضور آپ اپنی ازواج مطہرات کو گھر سے باہر نکلنے سے منع فرمائے، ان کو روکے کہ یہ گھر سے باہر نہ جائے۔ اگرچہ یعنی کہ یہاں پر دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کے جو بات کہنے کا مقصد وہ یہ تھا کہ اگرچہ دوسری بھی خواتین باہر جاتی ہیں لیکن ان کی شان اور ہے، ان کا مقام اور ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کی شان، ان کا مقام جو ہے وہ وراء الورا ہے. تو یہاں پر جو احجب نساء کا اس کا جو معنی ہے، اس کا جو ترجمہ ہے جو محدثین نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ حضور آپ اپنی ازواج مطہرات کو گھر سے باہر نکلنے سے منع فرمائے، ان کو روکے، نہ کہ یہ معنی جو تم نے کیا ہے کہ اپنی عورتوں کو پردہ دے دو. حضرت عمر فاروق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ڈانٹا کرتے تھے. اور آگے کیا ہے؟ فلم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلوا، بس حضور اسلام آپ ایسا نہیں کرتے تھے. یعنی کہ اس نے جو معنی لیا ہے کہ حضور علیہ السلام احجب نساء کا کہ اپنی عورتوں کو پردہ دے دو، حضور علیہ السلام معاذ اللہ استغفر اللہ اپنی عورتوں کو پردہ نہیں دیتے تھے. یعنی کہ خود اس نے اپنی طرف سے ہی غلط معنی مراد لیا اور پھر اپنی طرف سے ہی اس کو گستاخی ثابت کر دیا. کس طرح یہ لوگوں کے عقائد کا اور ان کے ایمانوں کا دشمن بن کے یہ بیٹھا ہوا ہے، اپنی طرف سے غلط تعویلات اور غلط معنی لے رہا ہے. اگر اس کا جو صحیح معنی ہے وہ مراد لیا جائے تو پھر ترجمہ کیا ہوگا؟ احجب نساء کا جو ہم نے محدثین کی روشنی میں اس کا ترجمہ کیا تو پھر یہ اس کا معنی بنے گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے کہ حضور آپ اپنی ازواج مطہرات کو گھر سے باہر نکلنے سے منع فرمائے، اور حضور علیہ السلام آپ ایسا نہیں کرتے تھے، آپ ان کو گھر سے باہر نکلنے سے منع نہیں فرماتے تھے. اور حضور علیہ السلام ایسا کیوں نہیں کرتے تھے؟ حضور علیہ السلام آپ ایسا کیوں نہیں کرتے تھے؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کانا ینتظر الوحی فی الامور الشرعیۃ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ شرعی معاملات میں وحی کا انتظار فرماتے تھے. آپ نے اگر کوئی شریعت کے اعتبار سے کوئی چیز نافذ فرمانی ہوتی تو آپ ایسا نہیں کہ کسی نے کوئی بات کہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شریعت بنا دے، بالکل نہیں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ شرعی معاملات میں وحی کا انتظار فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کا نزول ہو اور پھر یہ اس پہ پابندی لگائی جائے، گھر سے باہر نکلنے سے منع کیا جائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ وحی کا انتظار فرماتے تھے. اور یہ کیا کہتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات معاذ اللہ بے پردہ حالت میں گھر سے باہر جاتی تھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو منع نہیں کرتے تھے. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. اچھا آگے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ آپ گھر سے باہر نکلی، گھر سے باہر آپ تشریف لے کر گئی. لیلۃ من اللیالی عشاء، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ آپ قضائے حاجت کے لیے گھر سے باہر تشریف لے کر گئی. کب؟ دن کو نہیں بھائی، رات کو. اگر اس کے دماغ کے اوپر والے پورشن میں کوئی چیز ہوتی تو اس کو اس حدیث مبارکہ سے ہی پتہ چل جانا تھا کہ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کس قدر پردے کا اہتمام فرماتی تھی، کس قدر پردے کا اہتمام فرماتی تھی کہ قضائے حاجت کے لیے بھی کب جاتی تھی؟ رات کے وقت کو. حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ آپ رات کو قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لے کر گئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے آواز دی، قد عرفناک یا سودا، اے سودا ہم نے آپ کو پہچان لیا، ہم نے آپ کو پہچان لیا. اب یہاں پہ دو باتیں ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ آواز کیوں دی، اور دوسری بات یہ کہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ سے کلام کیا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تمام ازواج مطہرات تمام مؤمنین کی مائیں ہیں، تو محدثین نے یہاں پہ وضاحت فرمائی کہ یہ بات جائز ہے کہ انسان بلائی کے معاملے میں، خیر کے کام میں اپنی جو والدہ ہے ان سے راستے میں کلام کر سکتا ہے. اور دوسری بات یہاں پر کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ جو فرمایا کہ
ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے. اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ اس نے آخر میں پڑھا ہے، اس نے یہ حسن اللہ یاری اس نے آخر میں پڑھا بھی ہے اور پھر ہنس کر اس کو ہوا میں اڑا دیا. یہ بکواس ہے، معاذ اللہ، یہ ہے وہ ہے، گستاخی بنا کر اس نے ثابت کر دیا. آخر میں یہ ہے الفاظ حرصاً علی ان ينزل الحجاب. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا تاکہ اللہ رب العزت حجاب کا حکم نازل فرمائے. اللہ رب العزت حجاب کا حکم نازل فرمائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس وجہ سے کہا، ان کے جو دماغ تھے وہ معاذ اللہ استغفر اللہ تمہارے دماغ کی طرح متعلود نہیں تھے، ان کے دماغ پاک تھے، صاف تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ جو فرمایا یہ فقط اس وجہ سے فرمایا کہ اللہ رب العزت پردے کا حکم نازل فرمائے. پھر اللہ رب العزت نے پردے کا حکم بھی نازل فرمایا. ناظرین آپ نے دیکھا، اس نے بھی حدیث مبارکہ پڑھی، اس کا ترجمہ کیا. اس نے پہلا جو جھوٹ باندھا، جو فریب دیا، لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، سب سے پہلا اس کا جھوٹ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی 10 ازواج مطہرات کی تال لگا کر قضاء حاجت کے لیے جاتی تھی. میں نے اس کو چیلنج کیا کہ یہ حدیث مبارکہ یا اس کے علاوہ پوری بخاری شریف یا صحیح ستہ میں سے کوئی ایک حدیث مبارکہ ایسی دکھا دے جس میں یہ الفاظ موجود ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ازواج مطہرات کی تال لگا کر قضاء حاجت کے لیے 10 ازواج مطہرات لائن لگا کر قطار لگا کر قضاء حاجت کے لیے جاتی تھی. اتنا بڑا اس نے یہ جھوٹ بولا کہ یہ پوری سیاستہ میں سے اس کو کہیں بھی یہ حدیث مبارکہ نہیں ملے گی. اس کے علاوہ اس نے تو اس حدیث مبارکہ میں کیا ہے نا، میں نے اس کو بخاری شریف کے علاوہ بھی جو کتب احادیث ہے، سیاستہ ہے، اس کے حوالے سے اس کو چیلنج کیا کہ یہ مجھ کو کسی بھی ایک کتاب میں یہ دکھا دی. دوسرا اس نے جو جھوٹ باندھا وہ یہ کہ معاذ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عمر فاروق ڈانٹا کرتے تھے. میں نے اس کو یہاں پہ چیلنج کیا کہ مجھ کو یہ دکھائے، اس حدیث مبارکہ میں ثابت کرے کہ اس نے کس عربی لفظ کا ترجمہ یہ کیا ہے، ڈانٹنا. یہ ڈانٹنا جو اس نے ترجمہ کیا ہے کس عربی لفظ کا کیا ہے. اور تیسرا اس نے جو جھوٹ بولا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی ازواج مطہرات کو پردہ ہی نہیں دیتے تھے. یعنی کہ اس نے پیچھے جب ترجمہ جو اس نے جو کیا ہے، جب وہ غلط کیا ہے تو آگے معنی بھی اس کا غلط ہی ہونا ہے. حجب نساء کا کے حوالہ سے ہم نے جو چوٹی کے محدثین ہیں ان کے حوالے سے بیان کیا کہ یہاں پہ پردے کی بات نہیں ہو رہی کہ کاش تمہارے دماغ کے اوپر والے پورشن میں کوئی چیز ہوتی تو تم کو پتہ چلتا. یہاں پہ پردے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ گھر سے باہر نکلنے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں فرماتے تھے. کیوں نہیں فرماتے تھے میں نے آپ کو بیان کر دیا. بہرحال ناظرین اس نے پورا ایڈی چوٹی کا زور لگایا کہ کسی طرح بھی اس حدیث شریف سے گستاخی ثابت ہو جائے. گستاخی تو ثابت نہیں ہوئی، لیکن اس کے اندر جو غلاظت بھری ہوئی تھی، جو کوڑ کر غلاظت بھری ہوئی تھی، وہی باہر آئی ہے. اور اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ازواج مطہرات کے بارے میں اور میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی شان اقدس میں اس نے یہ گستاخیاں کی. بہرحال یہاں تو گستاخی ثابت نہیں ہوئی، لیکن میں تم کو بتاتا ہوں گستاخی کسے کہتے ہیں. یہ تمہاری کتابوں میں ہے، لیکن میں صرف ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہوں. یہ شیعہ مفسر کی کتاب ہے، تفسیر کا نام ہے تفسیر قمی. آیت ہے سورۃ البقرہ. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودا، کہ اللہ رب العزت حیا نہیں فرماتا یہ کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے. یہاں پہ اللہ رب العزت نے بعودا لفظ یہ کسے کہتے ہیں؟ یہ مچھر کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ مچھر کو کہتے ہیں. یہ تمہاری تفسیر، اپنی تفسیر، یہ شیعہ تفسیر ہے تفسیر قمی. یہاں پر انہوں نے بعودا اس کا معنی کیا؟ مچھر. یہاں سے کیا مراد لیا؟ وہ کہتے ہیں یہاں پر مچھر سے مراد معاذ اللہ استغفر اللہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. تمہاری تفسیر ہے تفسیر قمی، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر مچھر سے مراد کیا ہے؟ حضرت علی المرتضی. یہ ہے گستاخی.
یہ ہے بے ادبی. یہاں پر وہ الفاظ استعمال کرو جو تم نے کیے تھے، کمینوں بغیر، تو وہ جو تم نے الفاظ استعمال کیے تھے یہاں پر کرو. اور مزے کی بات یہ ہے عربی کے اندر یہ تفسیر ہے اور اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے 4 جلدوں کے اندر، وہ بھی میرے پاس موجود ہے. 4 جلدوں کے اندر تفسیر قمی کا ترجمہ ہوا ہے، اور جس بندے نے اس کا ترجمہ کیا ہے اس نے اپنے اس ترجمے میں وہ جو عبارت ہے جس میں یہ موجود ہے کہ یہاں پہ مچھل سے مراد حضرت علی ہے، اس نے وہ عبارت ہی ختم کر دی. یعنی کہ اس کو بھی پتا چل گیا کہ ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے یہاں پہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی ہے. یعنی کہ ان کو بھی پتا چل گیا کہ ہمارے بڑوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے تسلیم بھی کیا. تسلیم کیا تو اسی وجہ سے جب ترجمہ کیا تو اس عبارت کو ہی ترجمے سے نکال دیا، جبکہ جو اثر جو کتاب ہے، جو عربی کتاب ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے کہ یہاں پر جو انہوں نے جو باؤدا سے مراد لیا، باؤدا کا مطلب مچھر ہے، اور وہ کہتے ہیں یہاں سے مراد کیا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات ہے. ناظرین، یہ ہے گستاخی، یہ ہے بے ادبی، یہ ہے بے ادبی. اور ایسے لوگ نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو یوٹیوب پر بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کے عقائد کو برباد کرنے کے لیے، ان کے نظریات کو برباد کرنے کے لیے اور اہل سنت و جماعت پہ کیچڑ اچھالنے کے لیے. لیکن الحمدللہ مسلک حق اہل سنت و جماعت کل بھی سچا، آج بھی سچا. اور ان کے جو اپنی کتابوں میں ہے وہ یہ پڑھتے نہیں ہیں کہ ان کی اپنی کتابوں میں کتنی گستاخیاں ہیں، کتنی بے ادبیاں ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو اس جیسے جاہلوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے.